وقت بھی قریب آیا. امام الانبیاء کی والدہ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں. ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے. کوئی درد ذہ نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی گھبراہٹ نہیں, کسی قسم کی کوئی پریشانی کا عالم نہیں. عورتیں جو گھبرایا کرتی ہیں ایسی کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی, کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوئی, کیونکہ نبیوں کے نبی امام الانبیاء کی والدہ ہے جو لوگوں کا دکھ دور کرنے کے لیے آئے گا, لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے آئے گا. وہ اپنی ماں کو تکلیف نہیں دے سکتا, اپنی ماں کو پریشان نہیں کر سکتا. سیدہ فرماتی ہیں غربت کا حال یہ تھا, پریشانی کا حال یہ تھا, گھر میں تیل بھی نہیں, دیوا جلانے کے لیے, روشنی کرنے کے لیے تیل بھی موجود کوئی نہیں. ایسے گھر کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا, ایسے حالات میں دنیا میں بھیجا. فرماتی میں انتظار میں تھی, اچانک میرے دیکھتے دیکھتے گھر کے اندر کچھ خواتین جمع ہو گئی, خواتین نے آنا شروع کر دیا. فرماتی میں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں تمہیں جانتی کوئی نہیں, پہچانتی کوئی نہیں. وہ کہنے لگی آمینہ پریشان نہ ہو, میرا نام مریم ہے, میں وہ ہوں جس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا. فرماتی اور میں نے کچھ خواتین کو اپنے قریب بلایا ہوا تھا. جب ولادت کا وقت قریب آیا, کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, بالکل راحت کے ساتھ میرے پیارے محبوب دنیا میں تشریف لے آئے. امام الانبیاء دنیا میں تشریف لے آئے, تاجدار مدینہ تشریف لے آئے, امام النبی تشریف لے آئے, امام الرسل تشریف لے آئے, امام القبلتین تشریف لے آئے, امام المجاہدین تشریف لے آئے, امام المتقین تشریف لے آئے, امام المرسلین تشریف لے آئے, امام الانبیاء تشریف لے آئے. فرماتی ہے میرے گھر میں دیوا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. جب میرے بچے کی ولادت ہوئی میرا گھر اتنا منور ہوا, میرا گھر اتنا روشن ہو گیا. فرمایا صرف گھر کا اندھیرا دور نہیں ہوا بلکہ اتنا روشن ہوا شام کے محلات بھی نظر آنے لگ گئے. صرف گھر کا اندھیرا دور نہیں ہوا, فرماتی شام کے محلات بھی دکھائی دے رہے تھے. اتنی روشنی نکلی, اتنا نور پھیلا, کیونکہ نور ہدایت تشریف لایا ہے, نور نبوت آیا ہے تو نور تو پھیلنا ہی پھیلنا ہے. یہ وہ نور ہدایت ہے جس نے اپنے روشن نور سے ساری کائنات کو منور کرنا ہے, جس نے ساری کائنات کو روشن کرنا ہے, جس نے دلوں کے زنگ اتار کر دلوں کے اندر روشنی اور نور پیدا کرنا ہے. گھر کے اندر نور ہی نور ہے. فرماتی میرے اچانک نظر پڑی, اللہ اکبر, ولادت ہوئی. فرماتی میں نے کچھ لمحے کے بعد دیکھا اللہ کے پاک پیغمبر کی پیشانی سجدے کی حالت میں ہے. دنیا میں آتے سار اپنے رب کی عبادت کا سبق دیا, اپنے رب کی بندگی کا سبق دیا. فرمایا او لوگو, اس رب کی بندگی کرنے کے لیے آیا ہو, اس رب کی بندگی کروانے کے لیے آیا ہو, اس رب کا تعارف کروانے کے لیے آیا ہو, اس رب کی پہچان کروانے کے لیے آیا ہو. میرے آقا نے آ کے سجدہ کیا, گویا سجدہ یوں فرمایا, اے میرے پروردگار جس امت کے لیے مجھے بھیجا, اللہ میرے صدقے میں اسے معاف فرما دے. آتے سال اپنی اطاعت, اپنی بندگی, اپنی عاجزی کا اظہار کہ میں اس اللہ کا بندہ ہوں, میں اس کی عبادت کروں گا, اس رب کو راضی کر رکھوں گا اور اسی کی عبادت کی طرح ساری انسانیت کو بلاؤں گا. ادھر سے حضرت عبد المطلب جو انتظار میں تھے بشارت مل گئی, خوشخبری مل گئی.
بتانے والوں نے بتایا عبد المطلب تجھے مبارک ہو، اللہ نے عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا فرما دیا، پوتا ملا ہے، اللہ نے آپ کو پوتا عطا کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب دوڑے دوڑے آئے، دیکھنے کے لیے آئے، زیارت کے لیے آئے، اور دادا دادی نانا نانی کو الگ ہی راحت ملتی ہے، الگ ہی سکون ملتا ہے۔ پھر یہ تو ولادت ہے نبیوں کے نبی امام الانبیاء کی، یہ تو دادا ہے نبیوں کے نبی کے۔ حضرت عبد المطلب دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے آ کر فرمایا بیٹی اللہ کا شکر ہے جس نے تیرا غم مٹانے کے لیے یہ چاند جیسا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا۔ بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے گود میں، میرے پاک پیغمبر کو لیا ہوا ہے گود میں، تاجدار مدینہ کو اپنی باہوں میں لیا ہوا ہے، بوسے دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ اچھا وہاں پر ایک مکالمہ بھی شروع ہو گیا، اہل ذوق نے لکھا ہے کہ بڑا زبردست وہاں مکالمہ ہوا، کیونکہ پورے مکے میں خبر ہے کہ عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا، اتنا پیارا ہے کہ ایسا کسی نے دیکھا کوئی نہیں۔ یہاں ہمارے محلے میں کسی کا اولاد ہو تو خواتین بڑے ذوق شوق سے آتی ہیں، ملنے دیکھنے کے لیے آتی ہیں، یعنی مبارکباد کے لیے آتی ہیں۔ تو پیارے آقا کی ولادت پر مکے کی بڑی بڑی خواتین حضرت آمنہ کے پاس ہے، ادھر سے میرے آقا کے دادا بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہی مکالمہ ہو رہا ہے۔ فرمانے لگی حضرت آمنہ ابا جی کیسا لگا، کیا آپ نے ایسا بچہ دیکھا ہے کبھی؟ فرماتی ہے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، ایس جیسا میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ خواتین کھڑی ہیں، وہ کہتی میں نے بھی نہیں دیکھا، وہ کہتی میں نے بھی نہیں دیکھا، وہ کہتی میں نے، توجہ کر، سب کہتی ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب گویا فرماتے ہیں کہ بیٹیوں تم نے کیا دیکھا ہے، مکہ دیکھا ہے، زیادہ سے زیادہ مکے کے بچے دیکھے ہیں۔ فرماتے میں نے مکہ بھی دیکھا، مدینہ بھی دیکھا، شام بھی دیکھا، بصرہ بھی دیکھا ہے، یمن بھی دیکھا ہے، یہ سارے ملک میں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ فرمانے لگے اس جیسا حسین بچہ میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ آقا کی ولادت کے اوپر یہ مکالمہ ہونے لگا، آقا کے والدہ فرمانے لگی ایسا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ مکے کی خواتین بھی کہنے لگی ایسا بچہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اتنا حسن و جمال والا، اتنی روشن پہچانی والا بچہ آج تک ہماری نظروں میں کبھی نہیں آیا۔ حضور کے دادا بھی فرمانے لگے اتنا پیارا بچہ میں نے کہیں نہیں دیکھا جتنا پیارا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ گویا اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل تو انبیاء کے پاس آتا رہا، رسولوں کے پاس آتا رہا، ذرا تو بھی اپنے جذبات کا اظہار کرنا، بتا تو نے اس جیسا کوئی نبی دیکھا، اس جیسا تو نے کوئی رسول دیکھا؟ گویا حضرت جبرائیل بھی فرمانے لگے میں نے حضرت یوسف کا حسن بھی دیکھا، جن کے حسن کی وجہ سے مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ عرض کرنے لگے پروردگار اتنا حسین پیغمبر، اتنا حسین رسول آج تک میری نظروں بھی کبھی نہیں دیکھا۔ گویا اللہ پاک نے خود جواب دیا، فرمانے لگے حسینہ جمیلہ تمہوں موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ تمہوں موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ یہ رب کا جواب ہے، کیا دیکھو گے جب میں نے بنایا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں کیا۔ حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، جو اپنے حسن کے چہرے سامنے کرتے تھے کہ میں حسین، فرمایا میرے آقا کے حسن نے ان سب کے چہروں کو موڑ دیا، یعنی لوگوں کی توجہ ان سے ہٹا دیے، کیونکہ سامنے جب میرا حبیب ہو تو نظریں کہیں اور نہیں جاتی ہے۔ حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم ہی توڑ دیتا۔ یہ وہ بات پیغمبر ہے، فرمایا تم کہاں دیکھو گے جب ایس جیسا پیغمبر میں نے دنیا میں بھیجا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا پیارا ہے، میرا لاڈلا ہے۔
یہ وہ پاک پیغمبر ہے جس کے صدقے میں میں نے نبیوں کو نبوتیں دی ہے، رسولوں کو رسالتیں میں نے دی ہے۔ حضرت عبد المطلب خوش ہوئے، فرمانے لگے کیا نام رکھنا ہے؟ نام بھی تو رکھنا ہے بچے کا، کیا رکھیں گے، کیا سوچا ہوا ہے؟ تو حضرت فاطمہ چھوٹے بڑوں کو ہی کہتے ہیں جی آپ ہی رکھ دو۔ ادب بھی یہی ہے جی، احترام بھی یہی ہے، اپنے بڑوں کا ادب کیا کرو، اپنے بڑوں کا احترام کیا کرو، ان سے آگے مت بڑھا کرو، ان کو رائے مت دیا کرو کہ ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے۔ پھر بڑے کا بولنے کو دل نہیں کرتا، جب اسے پتا ہوتا کہ پہلے ہی طے کر کے بیٹھے، میں کیا بتاؤں، میں کیا بولوں، میں کیا کہوں، میں کیا سمجھاؤں، جب یہ اپنا فیصلہ کر بیٹھے۔ یہ ضمن ایک بات آ گئی تو میں کہہ رہا ہوں، اپنے بڑوں سے کبھی آگے مت بڑھنا، وگرنہ ساری زندگی پیچھے ہی رہ جاؤ گے۔ بڑوں سے آگے بڑھ کے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، بڑوں سے پیچھے رہ کر انسان بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اپنے ماں باپ، اپنے بڑوں، ان کا اکرام، خاص طور پہ سے ماں باپ، جی آپ جو کہیں گے آپ بتائیں، آپ بڑے ہیں، جیسا آپ کہیں گے ہم کریں گے۔ بے شک بعد میں اپنی رائے دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بڑے کو مقدم کرے۔ آپ بولیے، حضرت آمنہ حضور کی والدہ کوئی معمولی خاتون تو نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب فرمانے بیٹا کوئی نام کیا رکھنا ہے؟ فرمانے لگے ابا جی آپ بڑے ہیں، آپ بتائیے کیا رکھنا ہے، آپ جو فرمائیں گے وہ رکھ دیتے۔ فرمانے لگے بیٹا میرے دل میں تو بار بار یہی آ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دوں، میں اپنے پوتے کا نام محمد رکھوں، بس میرے دل میں تو یہی آ رہا ہے۔ اور محمد نام کیوں رکھ دو؟ کیونکہ عربی کا نام ہے، عربی، یہ پنجابی یا اردو کا نام نہیں، عربی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی کا نام ہے، اور عربی کے ہر جملے حرف کا کوئی مطلب ہوتا ہے۔ فرمانے لگے بیٹی اس کا نام محمد اس لیے رکھنا ہے کہ محمد کا مطلب یہ ہوتا ہے جو دیکھے گا تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ یہ مطلب ہے نام محمد کا، جو دیکھے گا وہ تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکے گا، اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ اس کا نام محمد رکھ دیے گا۔ پھر فرمایا بیٹی اب تو بھی بتا تو نے کیا سوچا ہوا ہے، تو نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ فرمایا میرے دل میں مجھے تو بشارتیں یہ مل رہی ہیں، آپ کا نام اول ہے وہ تو کنفرم ہے۔ فرمایا میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نام احمد رکھ دوں، میں اپنے بیٹے کا نام احمد رکھ دوں۔ محمد کا مطلب سارا جہان جس کی تعریف کرے، نبی بھی کریں، رسول بھی کریں، زمانے والے کریں، انسان کریں، فرشتے کریں، جنات کریں، ساری مخلوق کریں، یہاں تک کہ غیر بھی جس کی تعریف کریں اسے محمد کہتے ہیں۔ اور جو ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں۔ کتنے پیارے نام ہے نا، جس کی ساری تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، جو سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرے اسے احمد کہتے ہیں۔ فرمایا ابا آپ نے جو نام رکھا ساری تعریف کریں گے اس مناسبت سے ہے، اور میرا بیٹا سب سے بڑھ کر اپنا رب کا شکر ادا کرے گا، اس لیے میری طرف سے احمد ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ دو نام اللہ نے محفوظ کیے ہوئے تھے، سنبھالے ہوئے تھے، یہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر پیدا کیے کہ میرے محبوب کے یہ نام رکھنے ہیں، میرے محبوب کے یہ نام ہونے چاہیے، نام رکھ دیے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔